قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے مرید تھے۔ سرمایہ اہل سنت والجماعت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر مرکزیہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مرزائیوں کو اسلام اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن خیال کرتے ہیں اور اس کے استحصال کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جس طرح سورج کو حق ہے کہ وہ سیاہی اور تاریکی پر حملہ کرے، اسی طرح ہمیں بھی یہ حق ہے کہ فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، حق کو باطل کی ریشہ دوانیوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا، آج کے دور میں عقلیت کا دورہ ہے۔ ہر شخص اپنی عقل کے بل بوتے پر ہر چیز کو پرکھنے کا قائل ہے۔ اگر وہ واقعی نبوت اور جھوٹے دعوی نبوت، اسی طرح نبی اور جھوٹے مدعی نبوت کے درمیان فرق کو سمجھنا اور حق و باطل کو پرکھنا چاہے تو اسلام اور قادیانیت کے تقابلی مطالعے سے وہ بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق و سچ کیا ہے، سچے نبی میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور جھوٹے مدعی نبوت ان خوبیوں سے کس طرح عاری ہوتے ہیں، اخلاق و کردار کی کن بلندیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام فائز ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹے مدعی نبوت بشمول مرزا قادیانی اخلاقی اعتبار سے پستی کے اسفل درجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے شدائی و فدائی قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالحمید صاحب کمشنر شجابادی، جو قاضی صاحب کے ساتھ کافی عرصہ ایک بھائی اور دوست کی حیثیت سے رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بیماری کی ابتدائی ایام میں قاضی صاحب نشتر ہسپتال ملتان میں ڈاکٹر عبدالرؤف کے زیر علاج تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں جاگ رہا تھا، قاضی صاحب کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کیا سنتا ہوں کہ قاضی صاحب بڑے لجاجت سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر اتنی بار جیلوں میں گیا ہوں، میں نے ملک کی ذمہ دار حکمرانوں کو قادیانی فتنہ سے آگاہ کیا ہے، حضور یہ سب کچھ میں نے آپ کی خاطر کیا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد درود شریف پڑھنے لگے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید قاضی صاحب کا آخری وقت ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ خود بخود بیدار ہو گئے، حشاش بشاش تھے، درود و شریف پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے فرمایا کہ میرے متعلق تحریک ختم نبوت 1953 کی تحقیقاتی رپورٹ میں ججوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس شخص کی زندگی کا واحد مقصد مرزائیت کی تردید اور اس کی پیکونی کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے متعلقین سے کہہ دیا ہے کہ جب میں مروں تو یہ الفاظ کاٹ کر میرے کفن میں رکھ دینا، کیا عجب کہ یہی بات میری بخشش کا سبب بن جائے۔ قاضی صاحب شجابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غیر متزلزل عزم و ہمت کا ایک واقعہ 1954 میں پیش آیا۔ مولانا تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں ملتان جیل میں نظر بند تھے۔ اسی دوران ان کے والد ماجد انتقال کر گئے۔ جیل کے حکام نے مولانا سے کہا، اگر آپ اعلیٰ حکام سے معافی مانگ لیں تو آپ کو رہا کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنے والد ماجد بزرگوار کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولانا نے خشمگیر انداز میں کہا کہ میں نے یہ جیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تحفظ کی خاطر قبول کی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بھول جاؤں اور والد کی محبت سے متاثر ہو کر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دے جاؤں؟ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ مجھ پر اس جیسی 1000 مصیبتیں بھی اگر نازل ہو جائیں تو بھی میں اف تک نہ کروں گا۔ جیل کے حکام مولانا کے اس دلیرانہ جواب کو سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔